آپ کو ذیشان کا سلام۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ان کا مختصر تعارف شیئر کروں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ الفاظ کے چناؤ میں اور چیزیں شیئر کرنے کے حوالے سے کوئی غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ یہ جو بھی میں کروں گا یہ سارا مفہوم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جس قوم میں بھیجا گیا وہ اس سے پہلے جو ہے ان کے بھیجے جانے سے پہلے بت پرستی میں مبتلا تھی، اور اس کے علاوہ کفر اور شرک میں بہت زیادہ مبتلا تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب اپنی قوم میں بھیجا گیا تو آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے حوالے سے بتایا کہ وہ اللہ پاک پر ایمان لے آئیں، اور جب انہوں نے اس ایمان کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تبلیغ کی، تو آپ نے لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کی بات سے انکار کیا۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا، اور یہ آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر آپ وہاں سے ان سے ناراض ہو کے اپنے لوگوں سے شہر سے باہر چلے گئے۔ اور اسی طرح پھر حضرت یونس علیہ السلام جب شہر سے باہر گئے تو وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اب اللہ کا عذاب ہمارے پہ آئے گا، اور جو ہے کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ آسمان پر شدید سیاہ بادل جو ہیں وہ چھا گئے، اور ان بادلوں سے جو ہے وہ دھواں نکلنا شروع ہوا جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ اتنا گھبرائے پریشان ہوئے کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی الگ الگ کر دیا، جدا کر دیا، اور جو جانور تھے اور ان کے بچے تھے ان کو بھی انہوں نے جدا کر دیا۔ اور اس جدائی کی وجہ سے اور اس سارے جو عذاب تھا جو آنے والا تھا اس کی وجہ سے جو ان کا آپ کہہ لیں ماحول جو تھا وہ بہت خوفناک اور خوف زدہ ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو گیا، جس میں جانور تھے وہ بھی اپنی آوازوں میں، دردناک آوازوں میں جو ہے وہ چیخو پکار کر رہے تھے۔ تو پھر آپ جتنے لوگ تھے اور بچے، بوڑھے اور عورتیں، سب نے پھر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم اللہ پر اور یونس علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے۔ اور یہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم تھی، اور جمعے کا دن تھا۔ وہ اپنے ایک بزرگ کے پاس گئے، عالم بزرگ کے پاس، تو وہ پوچھا ان سے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے پھر ایک دعا تجویز کی، اور وہ دعا انہوں نے مانگی، اور اس چیز پر اللہ پاک نے ان سے جو ہے وہ عذاب دور کر دیا، اور وہ ایمان لے آئے۔ اور دوسری طرف جب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اب شہر سے باہر جا رہے تھے، تو جب انہوں نے دریا عبور کرنے کی کوشش کی اور کشتی میں بیٹھے، تو کشتی جو ہے وہ جب وہ سفر میں تھے تو دریا میں بھنور میں پھنس گئی۔ اب اس وقت کا اصول تھا کہ جو ایک بندے کو اس کشتی سے اترنا تھا تو انہوں نے کرہ ڈالا اور 3 دفعہ آپ کا نام نکلا، اور پھر آپ نے خود ہی جو ہے وہ کشتی سے چھلانگ لگا دی اور دریا میں۔ تو اللہ پاک نے ایک مچھلی کو حکم دیا، اس کے دل میں ڈالا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن لقمے کے طور پہ نہیں، قید خانے کے طور پہ، اور ان کو جو ہے وہ بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا، اور اسی طرح سے یہ مچھلی آپ کو جو ہے وہ کیوں نگل گئی؟ اصل وجہ یار کی طرف سے یار کو اعتقاب کی صرف یہی تھی کہ اے میرے پیارے، تمہیں تو لاکھ آدمیوں سے زاہد کی طرف بھیجا گیا تھا، ابھی تو عذاب آنے میں کچھ وقت باقی تھا، تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، جیسا کہ ہوا بھی ایسے ہی کہ وہ ایمان لے آئے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے لوگوں میں رکتے عذاب آنے تک اور اس کا انتظار کرتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آتے، اور ایسا ہی ہوا، وہ ایمان لے آئے۔ پھر آپ نے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں جب آپ گئے، اور جب آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، آپ نے پھر اللہ سے اپنے جو ہے وہ دعا کی، اور ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے غم سے نجات دی، اور ایسی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ تو آپ کو جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ پھر اس جو ہے آزمائش سے
جو ہے وہ باہر نکالا، اور قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا، وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ لگایا۔ تو آپ کو جب مچھلی کے پیٹ سے آپ باہر آئے تو آپ نومولود بچے کی طرح تھے، آپ کا جسم بہت نرم تھا، اس پہ بال نہیں تھے، وہ اگر کسی سخت چیز سے لگتا تو وہ نقصان تھا، سورج کی گرمی آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تپش برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور جس طرح کا آپ کا جسم تھا اس پہ مکھیاں وغیرہ بھی آ سکتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ پاک نے اس کے لیے کیا کیا کہ آپ کو جو ہے وہ کدو کا جو پیڑ ہے یعنی کدو کی بیل، وہ آپ کے جسم پر پوری اس کے پتوں سے لپیٹ دی۔ اس کا یہ تھا کہ کدو جو ہے وہ چمڑے کے لیے، اسکن کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ جو ہے آپ کی حفاظت کے لیے کہ سورج کی جو گرمی ہے، مکھیاں وغیرہ آپ کے پاس نہ آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سخت چیز آپ کو مس نہ ہو، تو ان تکالیف سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو اس کدو کی بیل سے جو ہے وہ لپیٹ دیا۔ اور اس کے بعد آپ ایک بکری کو جو ہے وہ بھی اللہ پاک نے حکم دیا جو آپ کو دودھ پلاتی تھی، تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ کا جسم اور جو ہے وہ بھی ایک عام جس طرح سے حالت میں آ گیا، اور آپ کو توانائی بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ عطا کر دی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ جزاک اللہ۔